خدا کے فضل سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے قبول اسلام کی وجہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، میں نے اسلام میں اخوت کا ایسا نظام دیکھا ہے جو مستحکم بنیادوں پر استوار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام محمد سلیمان ٹانکنچی ہے۔ ان کا تعلق جاپان سے ہے۔ تو دوسری وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا، کیوں کیا؟ اسلام انسانی زندگی کے مسائل کا بڑا کامیاب عملی حل پیش کرتا ہے۔ عبادات کو انسان کی سماجی زندگی سے الگ نہیں کرتا، بلکہ مسلمان تو اجتماعی عبادت کا تصور رکھتے ہیں، یعنی نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں اور خلق خدا کی خدمت رضا الہی سمجھ کر کرتے ہیں۔ نمبر 3، اسلام انسانی زندگی میں مادیت اور روحانیت کا خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ اب میں ان تینوں پہلوؤں کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اسلامی اخوت کسی نوعیت کی قومی، خاندانی یا لسانی حد بندیوں کو قبول نہیں کرتی، بلکہ سارے مسلمانوں کو محض عقیدے کی بنا پر بھائی چارے کے مضبوط بندھن میں باندھ دیتی ہے۔ خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، کالے ہوں یا گورے، عرب ہوں یا عجم، افغان ہوں یا ہندوستانی وغیرہ، الغرض اسلام ایک بین الاقوامی مذہب ہے۔ اسلام زندگی سے فرار حاصل نہیں کرتا، یہ ہر طرح کی مصروفیات کا چیلنج قبول کرتا ہے، بلکہ صرف یہی وہ مذہب ہے جو وقت جیسی قیمتی نعمت کی ناقدری نہیں کرتا۔ اسی لیے آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس میں اتنی لچک ہے کہ یہ ہر دور میں ہر ملک کے عوام کے لیے توازن و اعتدال کا ایک معین خاکہ پیش کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اپنی مختصر سی تاریخ میں اس مذہب نے انسانی تہذیب کے ارتقاء میں زبردست رول ادا کیا ہے۔ اسلام میں نجات کا راستہ سماج کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے، یہ زندگی گزارنے کا کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالتا۔ میں بدھ مت اور عیسائیت کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں، اس کے مطابق دونوں مذاہب ترک تعلقات کی ترغیب دیتے ہیں اور انسانی معاشرے سے کٹ کر رہنے پر بخشش و انعام کا مجدہ سناتے ہیں۔ کچھ ایسے بدھ فرقے بھی ہیں جو پہاڑوں کی خطرناک ڈھلوانوں پر مندر تعمیر کرتے ہیں تاکہ جو بھی وہاں پہنچنے کا قصد کرے پہلے جان جوکھوں میں ڈالے پھر وہاں پہنچے۔ چنانچہ جاپانی مذہب میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ خدا تک کسی عام آدمی کی رسائی ممکن نہیں۔ یہی حالت عیسائیت کی ہے۔ عیسائی راہبوں کی خانقاہیں عموماً انسانی بستیوں سے دور پہاڑوں یا جنگلوں میں ہوتی ہیں۔ یہاں بھی مذہبی زندگی اور معاشرتی زندگی میں ناقابل عبور خلیج حائل ہے، مگر اسلام کا معاملہ اس سارے مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ مسجد عام طور پر گاؤں، قصبے یا کاروباری مراکز کے عین قلب میں واقع ہوتی ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے اور معاشرے کی خدمت دین کا ایک لازمی جزو سمجھی جاتی ہے۔ حیات انسانی روح اور مادے کا مجموعہ ہے۔ خالق اکبر نے ہمیں جسم بھی دیا ہے اور روح بھی، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان دونوں کے تقاضوں کو بروئے کار لائیں اور مادیت اور روحانیت کے درمیان کوئی خطہ نہ کھینچیں۔ اسلام اس معاملے میں بھی نہایت معقول رویہ اپناتا ہے اور روح اور مادے دونوں کی اہمیت کو یکساں تسلیم کرتا ہے۔ دونوں کو ان کے اصل مقام پر رکھتے ہوئے وہ ایسی حکمت عملی اختیار کرتا ہے جو زندگی کے سارے تقاضوں پر محیط ہوتی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ جاپان صنعتی اعتبار سے ایشیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے پناہ ترقی اور اس کے اثرات نے ہمارے معاشرے کو کلیتاً بدل دیا ہے اور مادی نقطۂ نظر ہر بات پر حاوی ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں قدرتی وسائل کا فقدان ہے، اس لیے تمام تر انحصار سخت کوشی پر ہے۔ ہمیں اپنا معیار زندگی برقرار رکھنے کے لیے شب و روز محنت کرنی پڑتی ہے اور صرف یہی وہ ذریعہ ہے جس کے سبب ہماری تجارت اور صنعت بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ چنانچہ ہم ایک ایسی مادی دوڑ میں مصروف ہیں جہاں روحانیت کا دور دور تک کہیں پتہ نشان نہیں ملتا۔
جاپانیوں کی ساری جدوجہد محض دنیاوی مفادات کے لیے ہے، انہیں مابعد طبیعیاتی مسائل پر سوچنے کی فرصت نہیں ملتی، ان کا کوئی مذہب ہے نہ روحانی معیارات، وہ ان نقوش پر سجدہ کرتے ہیں جو یورپ کی مادیت نے زمانے پر مرتسم کیے ہیں۔ اس ساری یک طرفہ دوڑ کا نتیجہ ہے کہ روحانی طور پر جاپان زبردست افلاس کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور خوبصورت لباس میں ملبوس ان کے صحت مند جسموں کے اندر بیمار اور مایوس روحیں کرا رہی ہیں۔ مجھے یقین واثق ہے کہ جاپان میں اسلام کی اشاعت اور فروغ کے لیے موجودہ دور فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ نام نہاد ترقی یافتہ قوموں نے مادی ترقی تو بلا شبہ کی ہے، مگر وہ زبردست روحانی خلا کا شکار ہیں۔ اسلام اور صرف اسلام ہی اس خلا کو پر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر جاپان میں اسلام کی اشاعت کے لیے مناسب اور مؤثر تدابیر اختیار کی جائیں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ 2 یا 3 نسلوں کے اندر اندر پورے کا پورا جاپان اسلام کی آغوش میں آ سکتا ہے، اور اگر یہ کلا سر ہو جائے تو میں سارے مشرق کے بعید میں اسلام کے روشن مستقبل کی پیش گوئی کر سکتا ہوں۔ مسلم جاپان پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت بن سکتا ہے۔ آج کی شخصیت محمد سلیمان ٹانکچی جاپان سے تعلق کا تعارف ختم ہوا، پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔